بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف پہنچتی، آپ کہیں جو ہے غم میں مبتلا ہوتے، کیا کہتے تھے؟ ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے آرام پہنچاؤ، ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے آرام پہنچاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اذان دو نماز پڑھیں گے، اور جب نماز پڑھیں گے تو ہمارے سارے غم غلط ہو جائیں گے، ساری پریشانی دور ہو جائے گی، ہمارا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہوگا اور اللہ سے ہم قریب ہو جائیں گے، اور ساری پریشانیاں تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ تو نماز کے ذریعے سے تکلیفیں دور ہوتی ہے، صبر کے ذریعے سے تکلیف دور ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد آتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ نماز قائم کرو گے تو مشرک میں سے نہیں ہوگے۔ نماز قائم نہیں کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے، نماز نہیں ادا کرو گے تو تمہارا شمار کس میں ہوگا؟ مشرکوں میں ہو جائے گا، کافروں میں ہو جائے گا، نافرمانوں میں ہو جائے گا۔ بالکل کلیئر بات ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ نماز قائم کرو گے تو اللہ کے فرمانبردار بندوں میں بن جاؤ گے، نماز قائم نہیں کرو گے تو مشرکوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ حامان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، ابو جہل کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، شداد کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، قارون کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، فرعون کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا، صحابہ کے ساتھ نہیں ہوگا، کافروں کے ساتھ ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم مانو گے تو کیا ہوگا؟ تقوی والا بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، جنت میں جانا والا بن جاؤ گے، جہنم سے بچنے والا بن جاؤ گے۔ تو اللہ کا حکم مانو گے تبھی تو ممکن ہے۔ میرے عزیز بچوں، ایک بات یاد رکھنا، اور میں سمجھتا ہوں جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ پوری زندگی یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک تاریخی بات بتاؤں گا، آج کی ایک تاریخی بات آپ سے ایک عہد لوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا نماز قائم نہ کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ صحیح ہے کہ غلط؟ صحیح ہے نا؟ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ کیسے پتا چلے گا کہ یہ مومن ہے یہ کافر ہے؟ کس کے ذریعے سے پتا چلے گا؟ الصلاۃ، نماز کے ذریعے۔ کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون سمجھتے ہو؟ کیوں عزیزوں بچوں، ستون سمجھتے ہو؟ ستون سمجھتے ہو؟ یہ کھمبا دیکھو، مسجد کا کھمبا دیکھو، آپ کو سمجھنا ہوگا، بغیر سمجھے بھی نہیں سننا۔ الصلاۃ عماد الدین، عماد کھمبے کو بولتے ہیں، اس کی جمع عمود ہے، عمد، تو کھمبے کو کہتے ہیں، اسی کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے؟ ستون ہے۔ جس نے اسے قائم کیا یعنی نماز کو قائم کیا، اس نے دین کو
قائم کیا اور جس نے اسے قائم نہ کیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اچھا بچوں یہ بتاؤ، دین کو ڈھانے والے بنو گے یا دین کو قائم کرنے والے بنو گے؟ قائم کرنے والے بنو گے نا؟ اچھا، اور جو بے نمازی ہے اس کو مسلم سمجھو گے کہ غیر مسلم سمجھو گے؟ صاف ستھری بات کہو، غیر مسلم کہو گے۔ اور جو بے نمازی غیر مسلم یعنی زندگی میں نماز ہی نہ پڑھے اور نماز چھوڑتے چھوڑتے اس کی حالت یہ ہو گئی کہ کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا، اور پھر جب انتقال ہوا تب بھی نماز نہیں، انتقال سے پہلے نماز نہیں، اب وہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، ہے نہیں ہے۔ یہ بتاؤ ہمارے گاؤں میں جنازے کی نماز جو پڑھتے ہو بے نمازیوں کی، کیا وہ صحیح ہے؟ ہاں بہت بڑی بات ہے، اور اس میں آپ کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ بے نمازی کی جنازے کی نماز پڑھو گے نا تو اللہ کے ہاں جھوٹی گواہی دینے والے کہلاؤ گے۔ کیوں؟ کیا کہتے ہو؟ دعا کرتے ہو نا ان کے حق میں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ اے اللہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے آدمی ہیں یعنی مسلمان ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اسے تو بخش دے، ان کے لیے سفارش کرتا ہوں، اس کے لیے جنازے کی نماز ادا کر رہا ہوں، تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، اے اللہ تو اس کو درگزر کر دے، یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، جبکہ وہ بے نمازی تھا۔ جا کر کے نماز پڑھ لی، سارے لوگ گئے جنازے کی نماز پڑھ لی، اور بے نمازی تھا، نمازی تھا ہی نہیں، مسلسل بے نمازی، کبھی کبھار چھوڑ دے چھوٹ جائے بات الگ ہے، اللہ معاف کرے، لیکن مسلسل بے نمازی بنتا چلا گیا، اور جب انتقال ہوا تب بھی بے نمازی، پہلے بھی بے نمازی، اس کا تعلق اسلام سے نہیں، اور اس شخص کی جنازے کی نماز جا کر کے لوگ پڑھتے ہیں، میں نہیں پڑھتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، کم سے کم 10 سے 15 سال ہو چکے ہیں، اے اللہ تو اسی پر قائم رکھو، کیونکہ میں نے غور کیا، مجھے فکر ہوئی کہ بے نمازی کی جنازے کے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گواہی دینا ہے، اور رب کے سامنے جھوٹی گواہی دینا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو بے نمازی کی جنازے کی نماز پڑھو گے؟ ایک ضمنی بات آ گئی، میں نے آپ کے لیے یہ بات کہی ہے، نہیں پڑھو گے نا؟ کبھی نہیں پڑھنا، چاہے کوئی ناراض ہو تب بھی نہیں پڑھنا ہے، خوش ہو تب بھی نہیں پڑھنا۔ ہاتھ اٹھا کر کے اس بات کا عہد کرو، اس بات کا عہد کرو کہ بے نمازی کی جو جنازے کی نماز نہیں پڑھنی ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ کی رضامندی چاہیے، دنیا میں کسی کی رضامندی کی ضرورت نہیں، جہاں رب ناراض ہوتے ہوں پوری دنیا راضی ہو جائے، کسی طرح سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔